وہ باپ جو کمرے میں سر تھامے بیٹھا تھا، دیوار پر لگی تصویریں اسے خوشگوار دنوں کی یاد دلا رہی تھیں، اور پیچھے کوریڈور میں گزرتا وہ سایہ جس کی چال میں اب وہ اپنایت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی، اور اسی گھر کی خاموشی میں ایک ایسا سوال دفن ہو چکا تھا جسے کوئی زبان پر نہیں لاتا۔ آخر وہ عادت کیا ہے جو بد کردار عورت کو مرد کی عزت چھیننے کی طرف لے جاتی ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عزت کا چھن جانا کبھی ایک دن میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک آہستہ آہستہ چلنے والا عمل ہے جو چھوٹی چھوٹی عادتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک دن مکمل بربادی پر ختم ہوتا ہے۔ اور اس عمل کی سب سے بڑی جڑ وہ عادت ہے جسے اسلام نے سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا، یعنی زبان کی حفاظت نہ کرنا، خاص طور پر اپنے شوہر کے بارے میں دوسروں کے سامنے باتیں کرنا، اس کی کمزوریاں بیان کرنا، اس کے راز افشا کرنا اور اس کی خامیوں کو مذاق یا شکایت کی شکل میں دوسروں کے سامنے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بری حالت اس شخص کی ہوگی جو اپنی بیوی سے مل کر پھر اس کے راز دنیا میں پھیلا دے۔ یہ حکم دونوں طرف لاگو ہوتا ہے، مگر جب یہ عادت عورت کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے شوہر کی نجی زندگی، اس کی کمزوریوں اور اس کے گھریلو معاملات کو باہر بیان کرتی رہے، تو یہی عادت آہستہ آہستہ اس مرد کی عزت کو معاشرے کی نظروں میں مٹا دیتی ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زبان امانت کی محافظ نہ ہو وہ گھر کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور یہ اصول صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر اس گھر میں دیکھی جا سکتی ہے جہاں اعتماد ٹوٹ چکا ہو۔ جب ایک عورت اپنے شوہر کی کمزوریوں کو محلے، سہیلیوں یا رشتہ داروں کے سامنے بیان کرنے لگے تو وہ نہ صرف اپنے شوہر کی عزت کو ٹھیس پہنچاتی ہے بلکہ اپنے ہی گھر کی بنیاد کمزور کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ جس گھر کے راز باہر جاتے رہیں وہاں سکون کبھی مکمل نہیں رہتا۔ یہاں ایک اور گہری بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ یہ عادت اکثر غصے یا وقتی جذبات میں شروع ہوتی ہے، ایک لڑائی، ایک ناراضگی، اور اسی غصے میں وہ باتیں دوسروں تک پہنچا دی جاتی ہیں جو صرف چار دیواری کے اندر رہنی چاہیے تھیں۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غصے میں اپنی زبان پر قابو نہ رکھے وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر ویران کرتا ہے، اور یہی ویرانی وقت کے ساتھ اعتماد، محبت اور عزت تینوں کو نگل جاتی ہے۔ یہاں پہ سب سے آخری اور سب سے گہری بات یہ ہے کہ جو عزت ایک بار الفاظ کے ذریعے چھینی جاتی ہے وہ دوبارہ اسی آسانی سے واپس نہیں آتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ مومن نہ کسی کا مذاق اڑائیں نہ عیب جوئی کریں، یعنی جو زبان دوسروں کے بالخصوص اپنے ہی شریک حیات کے عیب دنیا کے سامنے کھولتی ہے وہ خود اپنے ایمان کو کمزور کرتی ہے، اور جو گھر امانت اور رازداری پر قائم رہے وہی گھر عزت اور سکون کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اس لیے ہر عورت اور ہر مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ گھر کے راز، کمزوریاں اور نجی معاملات صرف چار دیواری کے اندر کی امانت ہیں، اور جو اس امانت کی حفاظت کرے وہی اپنے رشتے کی عزت اور برکت دونوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہے تو اسے آگے ضرور پہنچا دینا، اور ہمارے یوٹیوب چینل سید حسن آز کو ابھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی مزید باتیں تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ابھی فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی اپڈیٹ، ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سید حسن آز کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔